حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفیوں میں بھی بریلوی، دیوبندی، دیوبندیوں کے اندر بھی حیاتی، مماتی. ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی امت کے روحانی باپ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے لیکن یہ ہے ادبی ہے. ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے اور تمہارے امام وہ ہیں کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا. کہتے ہیں جی بزرگ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں. زندہ آدمی اپنی شلوار اتارنے دیتا ہے؟ اب یہ گالی ہمیں تو کوئی نہیں دے سکتا. ہمارے نبی کے تو کپڑے نہیں اتارے گئے. ہاں وہ ابو داؤد میں حدیث موجود، ترمذی میں موجود، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہ اونگ طاری ہو گئی اور اسی میں ایک غیبی آواز آئی. یہ والی نہیں جو یہ کہتے ہیں آواز آئی، نہیں، خواب میں، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں جو خواب ہیں. وہ خواب کی حالت میں وہ غیبی خبر آئی کہ نبی علیہ السلام کو ان کے کپڑوں کے سمیت غسل دیا جائے کیونکہ صحابہ ڈرتے تھے. تمہارے اماموں کی شلواریں اتری ہیں جب وہ مرے ہیں اور ہمارا امام وہ ہے جسے کپڑوں سمیت غسل دیا گیا. ہاں لا کوئی ہمارے امام جیسا امام. ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہہ کے ہے نہ کبھی بے راہ چلے. اچھا یہ ساری باتیں کریں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے اماموں نے بھی تو نبی کا ہی راستہ دکھایا. واہ! ایک کہتا ہے فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی، دوسرا کہتا ہے فاتحہ پڑھو اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو. واہ واہ! جاؤ گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے کے جاؤ، پہلی پیشی پہ تمہیں فارغ کر دیں گے. جی اسی بڑی نہر سے یہ ساری نہریں نکلی ہیں. یار یہ ہوتا ہے کہ نہر میں دودھ بہ رہا ہو اور ایک نہر کے اندر سرکہ نکلا ہے، دوسرے میں تیزاب نکلا ہے، تیسرے میں شراب نکلا ہے. اگر یہ نہریں وہیں سے نکلی ہوئی ہیں تو دودھ ہی ہونا چاہیے تھا سب میں. بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس. ہمیں باتیں کرتے ہیں آپ لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس شخص کے ساتھ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے اس کے کہ ان کا نام بیچ رہے ہو تم لوگ. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جن کو تم رجال اللہ کہہ رہے ہو نا وہ بھی بیچ کے کھا گئے. رجال اللہ تھے صحابہ اہل بیت جو حضور کے مخلص ساتھی تھے، وہ تھے صراط الذین انعمت علیہم. اس کے بعد تو ہر فرقے نے اپنا بابا بنایا ہوا ہے. اور آپ کو جتنا اپنا بابا پیارا لگتا ہے نا اتنا ہی دوسروں کو اپنا بابا پیارا لگتا ہے اور آپ کا اتنا ہی مردود منوس لگتا ہے. منوس لگتا ہے دیکھنے سے. کہتے ہیں دیکھ لیں شکلیں ہی منوسوں والی ہیں ان کی. ایک مونچھے چٹ کیا ہوا سخت ٹوپی والا بندہ کسی سبز پگڑی والے کو دکھائیں کہیں گے شکل سے نجدی لگتا ہے. اور ایک گرین پگڑی والا وائٹ کپڑوں میں بندہ دکھائیں کسی دیوبندی کو کہیں گے شکل سے بدعتی لگتا ہے. اور بوتھیوں سے فیصلہ کرتے ہو. پھر وہ پی کے فلم ٹھیک بنی ہوئی ہے، بالکل تمہارے بارے میں ہی بنی ہے، صحیح بنائی ہے انہوں نے. تم لوگ اس قابل تھے کہ تمہیں اس طریقے سے ہی بات سمجھائی جاتی. باتیں ہمیں کرتے ہو صراط الذین انعمت علیہم. تمہارا کوئی لینا دینا ہی نہیں. ہم بتاتے ہیں انعمت علیہم کون ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. کتنا روب ہے. مسجد نبوی کے اندر حضرت حسان ابن ثابت نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں. امیر المومنین وہاں سے گزرے، صرف دیکھا، غصے سے بولے کچھ نہیں. اور حسان ابن ثابت جو شاعر ہے، جو دلیر بھی نہیں ہوتے، کہا عمر اس طرح نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سنایا کرتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے سے حضرت عمر نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. انہیں پتا تھا یہ اسی صورت میں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ہو، کیونکہ قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حکمران کی بھی، لیکن ایبسولوٹ نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تنازع ہو جائے اولو الامر کے ساتھ تو معاملہ پلٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. لیکن وہ یہ کام کرے گا جو اللہ پر ایمان لانے والا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہو. یعنی مسلمان ہوگا جو معاملے کو اس طرف پلٹائے گا،
اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 59. حضرت حسان نے جب یہ بات کی، حضرت عمر تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گواہ لاؤ. ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی کہ اے امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہ صرف نبی الاسلام ان سے نعتیہ اشعار سنتے تھے، بلکہ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جو قرآن میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم کی اللہ نے مدد کی روح قدس کے ذریعے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے. سرکار اس ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، پورے کے پورے تمہارے بابوں کے فرقے فارغ ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ حضرت عمر اتنی بڑی پرسنالٹی ہو کے، خلفائے راشدین میں سے ہو کے، انہیں نہیں پتا تھا کہ مسجد میں نعتیہ اشعار پڑھنا سنت ہے. اگر تمہارے امام سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی تو تیرا امام تے شاہی کوئی نہیں. میرے عمر سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا امام تے شاہی کوئی نہیں. جی ان سے کوئی حدیثیں کیسے چھپی رہ گئی ہوگی؟ پہلا رزلٹ کتنا خطرناک رزلٹ. کہتے ہیں انجینئر صاحب وہ باتیں کرتے جو کسی نے نہیں کی. سرکار کرتے تھے پہلے لوگ، پہلے یوٹیوب حافظہ اللہ، واٹس ایپ دامت برکاتم عالیہ، ہاں آیت اللہ، فیس بک نہیں ہوتے تھے، اور حکمران ایسے